بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلباء کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس السابع البیت پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء کہ آپ نے سبق میں موجود تمام الفاظ، معانی اور جملے یاد کر لیے ہوں گے اور دی گئی تدریبات، ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم الدرس الثامن پڑھنے جا رہے ہیں۔ 8واں سبق ہے یہ، اور سبق کا موضوع ہے المطار۔ المطار سے مراد ہوائی اڈہ، جسے آپ ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق میں موجود الفاظ اور جملوں کو عربی میں پڑھتے ہیں۔ الدرس الثامن المطار، طائرہ، سلم طائرہ، جناح طائرہ، طیار، مضیف، تذکرۃ طائرہ، جواز سفر، ضابط جوازات، حمال۔ الطائرۃ تہبط، الطائرۃ تقلع، الضابط یفحص جواز السفر، بکر یصعد السلم، مظلہ، السلم امام الطائرہ، السیارۃ وراء الطائرہ۔ آئیے عزیز طلبہ ان الفاظ اور جملوں کو دوبارہ عربی میں پڑھتے ہیں۔ الدرس الثامن المطار، طائرہ، سلم طائرہ، جناح طائرہ، طیار، مضیف، تذکرۃ طائرہ، جواز سفر، ضابط جوازات، حمال۔ الطائرۃ تہبط، الطائرۃ تقلع، الضابط یفحص جواز السفر، بکر یصعد السلم، مظلہ، السلم امام الطائرہ، السیارۃ وراء الطائرہ۔ آئیے عزیز طلبہ اب ہم ان الفاظ اور جملوں کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ الدرس الثامن، 8واں سبق، المطار، ہوائی اڈہ۔ طائرہ، ہوائی جہاز، سلم طائرہ، جہاز کی سیڑھی، جناح طائرہ، جہاز کا پر، طیار، پائلٹ، مضیف، میزبان، جسے آپ ایئر ہوسٹ بھی کہتے ہیں، تذکرۃ طائرہ، جہاز کا ٹکٹ، جواز سفر، پاسپورٹ، ضابط جوازات، پاسپورٹ آفیسر، حمال، بار بردار، جسے آپ قلی بھی کہتے ہیں، الطائرۃ تہبط، جہاز اتر رہا ہے، الطائرۃ تقلع، جہاز بلند ہو رہا ہے، الضابط یفحص جواز السفر۔ جی عزیز طلبہ کیا ترجمہ ہوگا اس جملے کا؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، آفیسر پاسپورٹ چیک کر رہا ہے۔ بکر یصعد السلم، جی یصعد یہ آپ نے لفظ پڑھا تھا افعال کے سبق میں، ٹھیک ہے، اور السلم آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے
یصعد سے مراد چڑھتا ہے، السلم سے مراد سیڑھیاں، تو بکر یصعد السلم کیا ترجمہ بنے گا؟ بکر سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے مظلہ یعنی چھتری۔ السلم امام الطائرہ، سلم آپ نے پڑھا ہے سیڑھی، الطائرہ آپ نے پڑھا ہے جہاز۔ امام نیا لفظ ہے، امام سے مراد سامنے یا آگے، تو السلم امام الطائرہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، سیڑھی جہاز کے سامنے ہے یا سیڑھی جہاز کے آگے ہے، دونوں صحیح ہے عزیز طلبہ یہ جملے۔ اور آخری جملہ ہے السیارۃ وراء الطائرہ، السیارہ یعنی گاڑی اور الطائرہ جہاز، وراء نیا لفظ ہے، یہ لفظ امام کی ضد ہے، امام سامنے اور وراء سے مراد پیچھے، تو السیارۃ وراء الطائرہ اس کا جملہ کیا بنا؟ جی بالکل درست فرمایا، گاڑی جہاز کے پیچھے ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، تو یہ تھے سبق میں موجود الفاظ، معانی اور جملے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الکلمات الجدیدہ پیج نمبر 87 میں کچھ مزید نئے الفاظ ہیں جن کا تذکرہ سبق میں نہیں ہوا ہے۔ کون کون سے الفاظ ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ رحلہ، لوحہ، جوازات، یہ تو خیر آیا ہے سبق میں، لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کی جمع ہے یہ۔ رقم، اصول، ضباط، المواعید اور وقت، تو یہ مزید نئے الفاظ ہیں، آئیے ان کے معانی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے رحلتن، رحلتن سے مراد سفر ہے، اور رحلتن جوی اگر ہم کہیں تو رحلتن جویتن سے مراد ہے ہوائی سفر یا فضائی سفر۔ اس کے بعد لفظ لوحتن، لوحتن سے مراد ہے تختی، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پر ایک تختی ہوتی ہے جس میں آپ کو نظام الاوقات بتایا جاتا ہے کہ بھئی کون سی فلائٹ کب جا رہی ہے، کون سی فلائٹ کب آ رہی ہے، تو اس کو عربی میں لوحۃ المواعید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے جوازات، یہ جمع ہے، اور کس کی جمع ہے یہ جمع ہے جواز السفر کی۔ جواز السفر سے مراد کیا ہے؟ بیرونی سفر کا اجازت نامہ، بالکل درست فرمایا آپ نے، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ پاسپورٹ کہتے ہیں، شاباش۔ تو جوازات اس کی جمع ہے، تو کیا بنے گا؟ پاسپورٹس، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے رقم، اور رقم سے مراد ہے عزیز طلبہ نمبر، جس طرح ہم کہتے ہیں رحلہ رقم 7، تو اس کا مطلب ہے فلائٹ نمبر 7، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یا منزل رقم 3، گھر نمبر 3 وغیرہ۔ اگلا لفظ ہے وصول، اور وصول سے مراد ہے آمد۔ ضباط، یہ ضابط کی جمع ہے، ضابط آفیسر اور ضباط آفیسرز۔ اس کے بعد المواعید، المواعید سے مراد ہے نظام الاوقات یعنی شیڈول، اور سب سے آخر میں لفظ ہے وقت، وقت یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، اور آپ وقت کو ٹائم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم تدریبات کی جانب بڑھتے ہیں عزیز طلبہ۔ یہ تدریبات شروع ہو رہی ہے پیج نمبر 88 سے۔ التدریب الاول، صل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ، آپ نے ان الفاظ کو ان کی صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا ہے،
ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے ملائیں گے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، بلو پین اور اسکیل استعمال کرنا ہے اور ایرو کے نشانات بھی لگانے ہیں۔ اس کے بعد التدریب الثانی، اقرأ وافہم، پڑھے اور سمجھے۔ آپ نے اس صفحے میں موجود عربی جملوں کو پڑھنا ہے اور ان کا ترجمہ بھی سوچنا ہے، لکھنے کا کام نہیں ہے اس میں عزیز طلبہ، اس میں صرف آپ نے ترجمہ سوچ کر اور گھر میں کسی بڑے کو سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ وہ تمام الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں، صرف ایک نیا لفظ ہے الرجل، الرجل سے مراد ہے آدمی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان جملوں کا ترجمہ سوچیں گے اور کسی بڑے کو گھر میں سنائیں گے۔ میں آپ کو یہ جملے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بکر یفحص جواز السفر، الطبیب یفحص المریض، الضابط یفحص جواز السفر، الضابط يصعد على السلم، الرجل يصعد على السلم، الرجل يأكل ويشرب، الرجل يقرأ تذكرة السفر، الرجل يقرأ جواز السفر، اور الضابط يقرأ جواز السفر۔ اب عزیز طلبہ ہم التدریب الثالث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اکتب کما فی الصورت، تصویر کی مدد سے چیزوں کے نام عربی میں لکھنے۔ یہ تدریب 3 صفحوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے ہیں۔ لکھنے سے پہلے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے عزیز طلبہ، کہ ہر تصویر کے نیچے چھوٹی چھوٹی لائن پینسل اور اسکیل سے کھینچنی ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ سیدھی رہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کے نام آپ نے بلو پین سے لکھنے ہیں۔ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے عزیز طلبہ، پیج نمبر 91 میں کیونکہ تصاویر کے نیچے تو جگہ نہیں ہے ان کے نام لکھنے کے لیے، تو آپ نے ہر تصویر کے سامنے جو جگہ ہے، یعنی تصویر کے رائٹ سائڈ پر جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، وہاں پینسل اسکیل سے لائن کھینچ کر ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جو پہلی تصویر ہے سیدھے ہاتھ پر، آپ نے اس میں لکھنا ہے سلم طائرۃ، دوسری تصویر میں الطائرۃ تہبط، تیسری میں جناح طائرہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں جو لیفٹ سائڈ پر تصویر ہے سب سے اوپر، آپ اس میں لکھیں گے الطائرۃ تہبط۔ اچھا جی، جو دوسری تصویر ہے آپ اس میں لکھیں گے الطائرۃ تقلع، کے نیچے سلم طائرۃ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو رائٹ سائڈ پر آخری پکچر ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے مطار، کیونکہ یہ ایئرپورٹ نظر آ رہا ہے، جہاز کھڑا ہے، بلڈنگ ہے، تو آپ نے عربی میں لکھنا ہے مطار، ٹھیک ہے۔ التدریب الرابع، پیج نمبر 93، ہاتی معانی هذه الکلمات باللغت العربیہ، ان الفاظ کے معانی آپ نے عربی میں لکھنے ہیں۔ تو عزیز طلبہ ان میں کچھ الفاظ آپ کو مشکل لگیں گے یا سمجھنے میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا میں ان کے جوابات، ان الفاظ کے معانی میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کریں ان کے جوابات۔ سامنے، امام، ٹکٹ، تذکرہ، اڑتا ہے، اس کو صحیح کریں، اڑنا ہے لکھا ہے، نون سے لکھا ہے، آپ اس کو تا بنا دیجئے، اڑتا ہے۔ تقلع، اترتا ہے، تہبط، پر، جناح، پروانۂ راہداری یعنی بیرونی سفر کا اجازت نامہ، جواز السفر، دفتر برائے اجازت نامہ، مکتب الجوازات، قلی یا بار بردار، حمال، ہوائی سفر، رحلۃ جویہ،
تعداد یا عدد، رقم زینہ یا سیڑھی، سلم مجاز فرد برائے سفری اجازت نامہ، ضابط جوازات ہوائی جہاز، طائرہ ہوائی جہاز چلانے والا، طیار فضائی میزبان، مضیف ہوائی اڈہ یا طیران گاہ، مطار چھتری، مظلہ بورڈ برائے نظام الاوقات، لوحۃ المواعید پیچھے، وراء آمد، وصول وقت، وقت۔ تو یہ ہے ان الفاظ کے معانی عربی میں۔ اور سب سے آخر میں التدریب الخامس پیج نمبر 94 میں ترجم هذه الجمل الى اللغة العربية، آپ نے ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو یہ بھی تدریب عزیز طلبہ، اس تدریب میں بھی کچھ جملے آپ کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا اس تدریب کو بھی ہم مل کر حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحیح جوابات سن لیجئے اور نوٹ کرے اپنے پاس۔ جملہ نمبر 1، آفیسر پاسپورٹ چیک کرتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، کیا ترجمہ بنے گا؟ بالکل، یفحص الضابط جواز السفر۔ اور آپ کو معلوم ہے جب ہم ان جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں، میں نے آپ لوگوں سے ایک چیز کہی تھی کہ فعل کو پہلے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ فاعل کو بھی پہلے لا سکتے ہیں، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ فعل کو پہلے لایا جائے۔ تو آفیسر پاسپورٹ چیک کرتا ہے، یفحص الضابط جواز السفر۔ بکر جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے، کیا ترجمہ بنے گا؟ جی بالکل درست فرمایا، یصعد بکر سلم الطائرۃ، یصعد بکر سلم الطائرۃ، جہاز ایئرپورٹ پر اترتا ہے، تہبط الطائرۃ فی المطار، یہاں اردو میں پر آ رہا ہے، جہاز ایئرپورٹ پر، اور آپ کو معلوم ہے پر کی عربی ہے اعلیٰ، لیکن عزیز طلبہ عربی کے لحاظ سے فی صحیح ہے، فی آئے گا۔ با محاورہ ترجمہ میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے۔ اب اردو میں ہم پر لکھیں گے، لیکن عربی میں جب لکھیں گے تو یہاں اعلیٰ نہیں آئے گا، بلکہ یہاں فی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو صحیح جملہ ہے تہبط الطائرۃ فی المطار۔ اگلا جملہ ہے جہاز بلند ہو رہا ہے، تو اس کی عربی بنے گی تقلع الطائرۃ، سیڑھی جہاز کے پیچھے ہے، السلم وراء الطائرۃ، گاڑی جہاز کے آگے ہے۔ جی بتائیے، بالکل درست فرمایا آپ نے، السیارۃ امام الطائرۃ، السیارۃ امام الطائرۃ، سفری ٹکٹ میری جیب میں ہے، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، تذکرۃ السفر فی جیبی، تذکرۃ السفر فی جیبی۔ اور آخری جملہ ہے مسافر جہاز میں کھاتا اور پیتا ہے، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ یأکل المسافر ویشرب فی الطائرۃ، یأکل المسافر ویشرب فی الطائرۃ۔ یوں بھی ہم کہہ سکتے المسافر کو اگر ہم پہلے لے آئے وہ بھی درست ہے، المسافر یأکل ویشرب فی الطائرۃ۔ تو دو طریقے لکھنے کے، جو آپ کو مناسب لگے آپ اس طریقے سے لکھ لیجئے۔
تو یہ تھی تدریبات عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ سبق میں موجود الفاظ، معانی اور جملے جو ہے وہ اچھی طرح یاد کرنے ہیں آپ نے، اور جو تدریبات دی گئی ہے سبق میں آپ نے ان تدریبات کو ہدایات کے مطابق حل کرنی ہے۔ پھر ان الفاظ کو، یہ جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں نئے الفاظ، آپ نے ان کو قاموس میں بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔